بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے حرم مکہ میں داخل ہو کر طواف شروع کیا اور عام لوگوں کو طواف سے منع کر دیا، لیکن ایک عربی خلیفہ کے آگے آگے چلتے ہوئے اس کے ساتھ طواف کرنے لگا۔ خلیفے پر یہ بات ناگوار گزری، اپنے دربان کی طرف متوجہ ہوا، گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ اس کو منع کریں۔ دربان نے آگے بڑھ کر اس عربی سے کہا، اے بدو، طواف نہ کر تاکہ مسلمانوں کا امیر طواف کر لے۔ عربی نے جواب دیا، میں اس مقام اور بیت حرم میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آیات مبارکہ ترجمہ: ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسیوں کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا نہ حق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جب ہارون الرشید نے عربی کا یہ جواب سنا تو دربان کو روکنے سے منع کر دیا، پھر بوسہ دینے کے لیے حجر اسود کے پاس آیا تو عربی نے اس سے پہلے بوسہ دے دیا۔ جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے گئے تو عربی نے پھر آگے بڑھ کر اس سے پہلے نماز ادا کر لی۔ جب ہارون الرشید نماز طواف سے فارغ ہوا تو دربان کو حکم دیا، عربی کو میرے پاس لاؤ۔ دربان عربی کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین کے پاس چلو۔ عربی نے جواب دیا، مجھے اس کی حاجت نہیں، اگر اس سے کوئی حاجت ہے تو وہ خود ہی پوری کرنے کی کوشش کرے۔ دربان غصے میں پلٹا اور خلیفہ کو اس کی بات بتائی۔ یہ سن کر ہارون الرشید نے کہا، اس نے سچ کہا ہے، ہم حاجت مند ہیں تو ہمیں ہی اس کے پاس جانا چاہیے۔ پھر ہارون الرشید اٹھا جبکہ دربان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جو دوست اس چینل پہ نئے آئے ہیں، اس چینل پیارا ملتان کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ عربی کے پاس جا کر سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، عربی بھائی، کیا میں تمہاری اجازت سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ تو عربی نے بلا خوف و خطر جواب دیا، یہ گھر میرا نہیں، نہ ہی حرم میرا ہے۔ یہ گھر بھی اللہ عز و جل کا، حرم بھی اللہ عز و جل کا ہے، یا ہم سب برابر ہیں۔ تو اگر چاہے تو بیٹھ جا اور چاہے تو لوٹ جا۔ ہارون رشید نے ایسی بات سنی جو اس کے ذہن میں کھٹکی نہ تھی تو اسے انتہائی ناگوار گزرا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی شخص میرے ساتھ یوں گفتگو کرے گا۔ بہرحال وہ اس عربی کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھنے لگا، اے عربی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو دیگر فرائض کو بھی اچھی طرح ادا کرتے ہوگے، اگر اسے ہی ادا نہیں کرتے تو دیگر فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہوں گے۔ عربی نے الٹا خلیفے سے سوال کیا، تم یہ سوال سیکھنے کے لیے کر رہے ہو یا شرارت کے لیے؟ ہارون الرشید کو فوراً جواب دینے سے بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، میں نے تو حصول علم کے سوال کیا۔ یہ سن کر عربی بولا، تو پھر اٹھ اور سوال کرنے والے کے مقام پر بیٹھ جا۔ خلیفہ ہارون الرشید کھڑا ہوا، عربی کے سامنے دو زانوں میں بیٹھ گیا۔ تو عربی نے کہا، اب تو صحیح جگہ بیٹھا، اب جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ہارون الرشید نے سوال کیا، مجھے اس کے متعلق بتائیے جو اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ پر فرض کیے ہیں۔ عربی کہنے لگا، تم کس فرض کے متعلق؟ وہ جو ایک فرض کے متعلق، یا 5 کے متعلق، یا 17 کے متعلق، یا 34 کے متعلق، یا 94 کے متعلق، یا 40 میں سے ایک کے متعلق، زندگی بھر میں ایک کے متعلق، یا 200 میں سے 5 کے متعلق؟ ہارون رشید بطور مزاح ہنسنے لگا، میں نے تم سے صرف فرض کے متعلق پوچھا اور تم نے مجھے پورا زمانے کا حساب دے دیا۔ عربی بولا، اے ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو اللہ عز و جل بروز قیامت تمام مخلوق سے حساب نہ لیتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کنز الامام، تو کسی جانور کو ظلم نہ ہوگا اور کوئی چیز رہی دانے کے برابر ہو تو اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ جب عربی نے خلیفہ کو یا ہارون کہہ کر مخاطب کیا اور یا امیر المومنین نہ کہا تو ہارون رشید کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس کی حالت متغیر ہو گئی اور اسے تکلیف پہنچی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے غضب سے اس کی حفاظت فرمائی، اور جب اس نے جان لیا کہ اللہ عز و جل نے اس عربی کو اس کلام کی طاقت و توفیق عطا فرمائی، اپنی حالت پر لوٹ آیا۔ پھر ہارون رشید نے کہا، میرے آباء و اجداد کی مٹی کی قسم، اگر تو نے اپنی بات کی وضاحت نہ کی تو صفا مروہ کے درمیان میں تیری گردن مارنے کا حکم دے دوں گا۔ دربان نے گزارش کی ہے،
اے امیر المومنین، اس مقدس مقام کی عظمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسے معاف کر دیجئے۔ پر عربی نے ان دونوں کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ وہ چت لیٹ ہو گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جو تم دونوں پر حیرت کرتے ہوئے ہنس رہا ہوں کہ ایک یعنی موت کو بشکوانا چاہتا ہے اور دوسرا اس موت کو لانے میں جلدی کر رہا ہے جس کا وقت نہیں آیا۔ جب ہارون رشید نے اس کی یہ بات سنی تو دنیا کو حقیر سمجھنے لگا۔ پھر اس نے کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی وضاحت کر دے، میرا دل اس کی وضاحت سننے کے لیے بے چین ہے۔ تو عربی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم نے پوچھا تھا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے، تو سنو، اللہ عز و جل نے مجھ پر کثیر امور فرض کیے ہیں۔ جو میں نے تمہیں ایک فرض کے متعلق کہا وہ دین اسلام۔ 5 فرض سے مراد 5 فرض سے 5 نمازیں، 17 فرض سے مراد دن رات کی نمازوں کے 17 رکعات، 34 فرض سے مراد ان رکعات کے 34 سجدے، 94 فرض سے مراد ان نماز کی تکبیرات ہیں، اور 40 میں سے 1 سے 40 مراد دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ ہے۔ زندگی بھر میں ایک فرض حج ہے۔ 200 میں سے 5 سے مراد چاندی کی زکوٰۃ۔ خلیفہ ہارون رشید ان مسائل کی وضاحت اور عربی کی عمدہ گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اس کو بہت ذہین سمجھا۔ عربی اس کی نظر میں بہت عظیم ہو گیا۔ پھر عربی نے کہا تم مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا، اب میں سوال کرتا ہوں، تم جواب دو۔ عربی نے سوال کیا مسلمان کا امیر اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جسے صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھنا حرام ہو لیکن جب ظہر ہو تو وہ عورت اس پر حلال ہو جائے، اور جب عصر ہو تو پھر حرام ہو جائے، اور جب مغرب ہو تو حلال ہو جائے، اور عشاء کے وقت پھر حرام ہو جائے، اور فجر کے وقت پھر حلال، اسی طرح ظہر کے وقت حرام، عصر کے وقت حلال، مغرب کے وقت حرام، اور عشاء کے وقت پھر حلال ہو جائے۔ عربی کا سوال سن کر ہارون رشید نے کہا آپ نے سمندر میں ڈال دیا جس سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ عربی نے کہا تو تم مسلمان کے امیر ہو، تم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں رکھ رہا، تم کس بات میں لاجواب ہو گئے، تو پھر میرے سوال سے کیسے عاجز آ گئے؟ تو ہارون رشید نے عرض کرنے لگا آپ کے علم کی قدر و منفرد عظیم ہے اور آپ کا ذکر بلند ہے۔ اس بیت اللہ شریف کی عزت کا صدقہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس عربی نے کہا میں بے حد محبت احترام بیان کیے دیتا ہوں۔ میں نے ایک شخص کے متعلق سوال کیا، اس کو صبح وقت عورت کو دیکھنا حرام تو وہ یہ ہے جو غیر کی لونڈی کو دیکھے، یہ لونڈی اس کو حرام ہے، اور جب ظہر ہو تو اس کو خرید لے، اب وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، لیکن جب عصر ہو تو آزاد کر دے، اب اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب مغرب ہو تو اس سے نکاح کر لے تو وہ پھر اس پر حلال ہو گئی، جب عشاء ہو تو طلاق دے دے، اب وہ پھر حرام ہو گئی، لیکن جب فجر ہو تو رجوع کر لے، وہ دوبارہ حلال ہو گئی، جب ظہر ہو تو وہ شخص اسلام سے پھر جائے، وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب عصر ہو تو توبہ کر کے رجوع کر لے تو اس کے لیے حلال ہو گئی، جب مغرب ہو تو عورت مرتد ہو جائے تو وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب عشاء ہو تو توبہ کر کے رجوع کر لے تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید نے عربی کے سوال اور خود ہی جواب دینے سے انتہائی متعجب اور خوش ہوا۔ پھر اس نے اس عربی کو 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ جب وہ درہم لائے گئے تو عربی نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، 10 درہم واپس کر دیا۔ ہارون رشید نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں کہ ساری زندگی آپ کو کافی ہے؟ تو آپ نے کہا جو ذات تمہیں روزی دیتی ہے وہ مجھے بھی دیتی ہے۔ خلیفہ نے کہا اگر آپ پر کوئی قرض ہو تو ہم ادا کر دیتے ہیں۔ بہرحال عربی نے اس سے کچھ قبول نہ کیا۔ پھر اسے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے دنیا کا احتیاط کئی سالوں سے لگاتار ہمارے پاس آ رہے ہیں، کچھ تو میلے کچیلے ہوتے ہیں، کبھی لذت بخش ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی ایسی شے کو قبول کرنے کو تیار نہیں جو میرے مرنے کے بعد باقی نہ رہے اور میں کل اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤں۔ گویا قبر میں مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور میرے دوست احباب میرے ارد گرد کھڑے نوحے خواں ہیں، اور وہ گویا وہ دن آ چکا ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑک کر لوگ بڑے لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ وہ دن سننے والوں کو قسم دے رہا ہے کہ میرے رب کی عزت و جلال کی قسم میں تم سے دور تک ہم لوگ جب عربی اشعار کا کہا
چکا تو ہارون رشید افسوسناک آنکھیں ہو گئی۔ اس کے گھر اور شہر کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے انہیں بتایا یہ حضرت سیدنا موسیٰ رضا بن جعفر، صادق بن محمد علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ دیہاتوں کے لباس سے ملبوس رہتے ہیں اور سادگی کے پیکر ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہو کر ان کے آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یاد مبارک کی یہ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو لوگوں کے درمیان اپنی حالت مخفی رکھتے ہیں اور برگندہ سر آلودہ ہوتے ہیں، لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہاں بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ یہ تو مقبول بندوں کی صفات ہے، تو اے رندائے درگاہ تیری کیسی صفات ہے، یہ تو مقربین کی زباں ہے، اے رب کی بارگاہ سے درکار ہوئے شخص تیری صفات کیسی، یہ تو نیک بندوں کی صفات ہے۔ دعائے محرم شخص اپنے نفس پر رہو، اے مسکین تیرا پر ہو کہ تو دن کے وقت بیکار کاموں میں مصروف رہتا ہے اور رات سونے میں گزار دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔